پاکستان بن گیا لیکن فوج تو پرانی والی اسی ڈھب پہ چل رہی ہے. ہماری جتنی ریجیمنٹس ہیں کوئی ایسا تھوڑی ہوا پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اثر نو ہم اس کی تنظیم سازی کرتے ہیں. وہی والا چل رہا ہے, اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں. ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے, یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس چھڑی ہے بس اس چھڑی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ عقل بھی اسی سے آ جاتی ہے. اور جو بھی چھڑی والا بندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ دانشور ہے, وہ معاشی ماہر ہے, وہ تعلیمی ماہر ہے, وہ پوری دنیا کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے, پورے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو معیشت ایسے چلتی ہے. ہمیں اس لیے یاد ہے کہ بھی میں 2-3 دن پہلے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ہماری ملاقات ہوئی تو یہی باتیں بتا رہے تھے کہ جو پچھلے آرمی چیف صاحب تھے وہ بھی ہمیں معیشت کے اوپر لیکچر دے کر گئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ ہو جائے گا. اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اب تو, بلکہ وہ یہ کہتے تھے میں تو اتنا اس پر بات کر رہا ہوں کہ میں تو جو ہے وہ اکانومسٹ بن گیا ہوں. اور جو حال انہوں نے کیا, اب چھڑی بدل گئی تو وہ تو ہو گئے جاہل, یہ ہو گئے عالم, یہ ہو گئے معیشت دان. یہ ان کو پتا ہے کہ منرل سے کیسے کام چل سکتا ہے, ان کو پتا ہے پاکستانیوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, خارجہ امور کیا ہوتے ہیں, داخلی امور کیا ہوتے ہیں, سیاست کیا ہوتی ہے, تعلیم کیا ہوتی ہے, عدالت کیسے چلتی ہے, ترمیمیں کیسے کی جاتی ہیں. جس دن ان کی چھڑی ادھر سے ادھر ہوگی تو نیا عالم پیدا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ تو چھڑی میں ہے, مسئلہ بندے میں تو نہیں ہے. تو نظام اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں چند لوگ طاقت حاصل کر کے اپنی مرضی چلاتے ہیں بجائے اس کے کہ اجتماعی رائے کا احترام کریں. پھر قومی مفاد وہ ہوتا ہے جو ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے, اس کو قومی مفاد قرار دے دیتے ہیں یا ادارے کا مفاد قومی مفاد بن جاتا ہے. تو یہ ایک ذہنیت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں پوری سوسائٹی کو.